غصہ اور چڑچڑاہٹ یہ اب ایک کامن آ گئی ہے بیماری نا، بچوں میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بڑوں میں بھی ہے۔ اس کو دور کرنے کی ایک آسان سی چیز کیا ہے؟ غصہ اور چڑچڑاہٹ دور کرنے کا آسان نسخہ سمجھ لیجئے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری کا جذبہ اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے غصہ اور چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں جی ماہرین نفسیات؟ کہ آپ اپنے پاس جو موجود چیزیں ہیں یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان کو دیکھتے ہوئے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس رویے کے اختیار کرنے کی وجہ سے غصہ اور چڑچڑاپن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا انہوں نے ایک علاج بتایا۔ اگر انسان کسی منفی سوچوں میں ہو، میں نیگیٹو تھنکنگ ہو، جذبات اس کے بڑے منفی ہوں، برے ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنی دستیاب چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ دنیا کے کتنے اور لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ ماہر نفسیات کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوں، نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہو، آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کیا کریں؟ آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پہ غور اور فکر کریں اور کمپیریزن کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جو آج آپ کے پاس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے نا بڑی ریسرچ کی ہوگی، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں تو لازمی کی ہوگی، شاید لاکھوں میں کر لی ہو، اور اس کے اوپر بے بہا پیسہ بھی لگایا ہوگا۔ یہ جو ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس پہ بڑے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، پورے اس پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں ڈالر بھی لگا دیے ہوں گے، پھر یہ جا کے انہوں نے نکالا ہوگا نتیجہ، ایسے نہیں نکل گیا۔ لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں میں پہلے ہی بتا گئے، اور اس سے بہتر بتا گئے، کامل بتا گئے۔ ان لوگوں کی باتوں میں صرف دنیا 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 اور دنیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، سب کچھ۔ کافروں کا ویژن کیا ہے؟ موت تک کا۔ ایمان والوں کا ویژن جنت تک کا ہے۔ کہتے ہیں علماء کی سوچ بڑی تنگ نظر ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے، ارے یہ تو جنت تک دیکھ رہے، اس کو تنگ نظری کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب ہم دین کے بارے میں اوپر والے کو دیکھیں گے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر یہ پیدا ہوگا جذبہ کہ بھائی ہمیں بھی اور عبادت کرنی چاہیے، ہم وہیں کے وہیں ہیں، وہ دیکھو کہاں کسے کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بات اور عمل کرنے کا یہ فائدہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سوچ بدل جاتی ہے نا، پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں ہم۔ ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو پردہ کر لیتی ہوں تو پردہ ہی نہیں کرتی، اس سے تو میں اچھا ہوں، اس سے تو میں اچھی ہوں۔ پھر یہ جذبات ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، جہاں ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر ایسا ایسا نیچے آ جاتے ہیں۔ دین کے بارے میں اوپر والے کو ہم دیکھیں گے، ہم ترقی پہ آئیں گے دین میں، اور نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم دین میں نیچے آ جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر کے نیچے والے کو دیکھیں گے، شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ موجود نعمتوں کے بارے میں شکر ادا نہیں ہوتا، جسم کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل دماغ میں کیفیات بدل جاتی ہیں، اور ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مکمل بات بتائی۔